جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل افغانستان کے طالبان کا ایک اہم وفد اسلام آباد کے دورے پہ تھا۔ دوحہ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے آج ہم جائزہ لیں گے کہ کیا پیش رفت ہے، اور یہ صاحب معاملہ لٹکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک خوشخبری آئی کہ ابتدائی ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے کہ کن امور پہ جو مختلف افغان گروپ ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں گے، اور ان سب نے آمادگی ظاہر کی۔ اب رکاوٹیں کہاں کہاں پر ہیں؟ نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اب انہوں نے مکمل طور پہ شاید ہم نے پروگرام بھی کیا تھا کہ انہوں نے ایگری کر لیا، اور اب جنوری کی پہلے ویک میں 10 جنوری ہے ان کی ڈیٹ آ گئی ہے کہ اس میں آئیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارن آفس کی اس میز کے اوپر شاہ محمود قریشی کے سامنے 2 ایسے لوگ تھے جو کبھی پاکستان کی جیل میں ہوتے تھے۔ ایک پاکستان کی جیل میں تھے، ایک پاکستان کے ان کے پیچھے بھی، ایک تو مولا عبدالغریب برادر، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مولانا عبدالحکیم حقانی۔ یہ بیسیکلی اسحاق زئی ہیں۔ یہ بڑا عرصہ جو ہے اسحاق آباد کوئٹہ میں مدرسہ بھی چلاتے رہے ہیں، اپنا بڑا زبردست بڑے عالم اور بڑے ٹھیک ٹھاک ہارڈ لائن ہے۔ اسحاق زئی صاحب کو خاص طور پہ اٹھایا گیا تھا کہ جب امریکہ کی نیگوسیشنز مکمل ہو گئیں تو انہوں نے کہا اب جب ہم اپنے لوگوں سے ملاقات کریں گے تو پھر ہمیں استانک زئی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پڑا ہوا کہاں کا، کولمبیا کا، وہ اس کا کلاس فیلو تھا اشرف غنی کا۔ اب ہمیں ضرورت ہے اب ہماری پشتو میں تم بات کرو۔ وہ کہتا ہے ماسرا پشتو کی، میرے ساتھ پشتو کرو تم، کہ مطلب یہ ہے کہ تم پشتون ولی کو جانتے ہو، پشتون ٹریڈیشن کو جانتے ہو، باقی کو جانتے ہو، تو تم اس کو، تو یہ بیسیکلی اسحاق زئی بھی سنا ہے میرا خیال ہے یہ بھی اچکزئی ٹرائب کا ایک سب کاسٹ ہے، گودن اور باجن کے اس معاملے میں ترین اور اچکزئیوں کے اندر کہیں ہاتھ، لیکن یہ بہت ہارڈ لائنر قسم کے لوگ، اور یہ وہ بندے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کے ذریعے ہم گرفتار کر رہے ہیں، ہم یہ کر، اور وہ یہ آج وہ حقانی نیٹ ورک بھی اور مولا عبدالغریب برادر بھی شاہ محمود قریشی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو ہیلری کلنٹن کے ساتھ کھڑے ہو کے ان دونوں کے خلاف بیان دیتا تھا۔ ٹھیک، تو میں وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے، یہ ہوتی ہے، اور وقت بدلتے دیکھ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نصرت آتی ہے۔ اچھا، پاکستان کو انہوں نے بیسیکلی یہ شامل یہ کیا ہے، کل اس نے عمران خان نے فون بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کو قائل کیا جائے کہ اگلے نیگوسیشن میں کسی نہ کسی طرح ایک کمپریہنسو قسم کا براڈ بیس جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے اوپر حکمت جار کی بڑی زبردست رائے ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب تک افغان گورنمنٹ مسافی نہیں ہوتی یہاں پیس آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ افغان گورنمنٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے ہم پیڈسٹل آف دا گورنمنٹ پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، تو پھر طالبان یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم تم کو اتار لیتے ہیں پھر ہم تم سے نیگوشیٹ کر لیں گے، ٹھیک، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ تمہارے ساتھ تو امریکہ نے پیس ڈیل نہیں کی۔ اگر امریکہ نے نکلنا ہوتا اور پیس ڈیل کی ضرورت ہوتی تو امریکہ ان سے کرتا کہ بھائی جان آپ جہاں بیٹھے ہو پیس ڈیل ہو، ہمارے اتنے سپاہی یہاں رہیں گے، اتنے وہاں رہیں گے، اتنے نکال دو، اتنے سب کو پیس ڈیل کر کے ان کے حوالے کر کے چابیاں ان کو دے جاتا۔ امریکہ نے تو جو فرسٹ ٹائم ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ الاسلامی امارات افغانستان آف وچ امریکہ ڈز ناٹ ریکگنائز، ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، ان کے ساتھ، اور ان کو ہی ایک قسم کا ہینڈ اوور کیا ہے افغانستان کہ اب آپ یہ کریں گے۔ اب جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا تو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو مانی کہ ہم نیگوسیشن کریں گے افغانستان کے ہر گروپ کے ساتھ، اس میں حکومت بھی ہے، حکومت نہیں بھی ہے، حکومت مخالف بھی ہے، حکومت کے ساتھ والے بھی ہیں، حکومت کے اندر بھی کئی گروپ ہیں، کیونکہ عبداللہ اور جو تو مختلف۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو یہی کہا جا رہا ہے، اور اب پاکستان کو یہ پریشر تھوڑا سا ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ڈالتے ہیں، اس کی ایک صرف وجہ ہے، بات ختم ہو رہی ہے فاری، کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہیں اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک ترزاتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے وہ ظالم وضو، اور ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحضر رائی نے پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ یہ کیفیت ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ گورنمنٹ وہاں بن گئی جو ڈیموکریٹک نہ ہوئی تو باقی مسلمان ملک فالو نہ کر لیں، یہ ڈر ہے صرف۔ یہ بیسیکلی اسحاق زئی ہیں۔ یہ بڑا عرصہ جو ہے اسحاق آباد کوئٹہ میں مدرسہ بھی چلاتے رہے ہیں، اپنا بڑا زبردست بڑے عالم اور بڑے ٹھیک ٹھاک ہارڈ لائن ہے۔ اسحاق زئی صاحب کو خاص طور پہ اٹھایا گیا تھا کہ جب امریکہ کی نیگوسیشنز مکمل ہو گئیں تو انہوں نے کہا اب جب ہم اپنے لوگوں سے ملاقات کریں گے تو پھر ہمیں استانک زئی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پڑا ہوا کہاں کا، کولمبیا کا، وہ
اس کا کلاس فیلو تھا اپنا اشرف غنی کا. اب ہمیں ضرورت ہے اب ہماری پشتو میں تم بات کرو. اس لیے لوکل آئے گا. وہ کہتا ہے ماسرا پشتو کی میرے ساتھ پشتو کرو تم. کہ مطلب یہ ہے کہ تم پشتون ولی کو جانتے ہو, پشتون ٹریڈیشن کو جانتے ہو, باقی کو جانتے ہو, تو تم اس کو. تو یہ بیسیکلی ساکزئی بھی سنا ہے میرا خیال ہے یہ بھی اچکزئی ٹرائب کا ایک سب کاسٹ ہے. گودن اور باجن کے اس معاملے میں ترین اور اچکزئیوں کے اندر کہیں ہاتھ. لیکن یہ بہت ہارڈ لائنر قسم کے لوگ. اور یہ وہ بندے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کے ذریعے ہم گرفتار کر رہے ہیں, ہم یہ کر. اور وہ یہ آج وہ حقانی نیٹ ورک بھی اور ملا عبدالغنی برادر بھی شاہ محمود قریشی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, جو ہیلری کلنٹن کے ساتھ کھڑے ہو کے ان دونوں کے خلاف بیان دیتا تھا. ٹھیک, تو میں وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. یہ ہوتی ہے, اور وقت بدلتے دیر نہیں. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نصرت آتی ہے. اچھا, پاکستان کو انہوں نے بیسیکلی یہ شامل یہ کیا ہے, کل اس نے عمران خان نے فون بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کو قائل کیا جائے کہ اگلے نیگوشیشن میں کسی نہ کسی طرح ایک کمپریہنسو قسم کا براڈ بیس جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ کیا جائے. اس کے اوپر حکمت جار کی بڑی زبردست رائے ہے. اس نے کہا ہے کہ جب تک افغان گورنمنٹ مسافی نہیں ہوتی یہاں پیس آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ افغان گورنمنٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے ہم پیڈسٹل آف دا گورنمنٹ پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں. تو پھر طالبان یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم تم کو اتار لیتے ہیں پھر ہم تم سے نیگوشیٹ کر لیں گے. ٹھیک, کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ تمہارے ساتھ تو امریکہ نے پیس ڈیل نہیں کی. اگر امریکہ نے نکلنا ہوتا اور پیس ڈیل کی ضرورت ہوتی تو امریکہ ان سے کرتا کہ بھائی جان آپ جہاں بیٹھے ہو پیس ڈیل ہو, ہمارے اتنے سپاہی یہاں رہیں گے, اتنے وہاں رہیں گے, اتنے نکال دو, اتنے سب کو پیس ڈیل کر کے ان کے حوالے کر کے چابیاں ان کو دے جاتا. امریکہ نے تو جو فرسٹ ٹائم ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ الاسلامی امارات افغانستان آف وچ امریکہ ڈز ناٹ ریکگنائز, ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی, ان کے ساتھ, اور ان کو ہی ایک قسم کا ہینڈ اوور کیا ہے افغانستان کہ اب آپ یہ کریں گے. اب جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا تو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو مانی کہ ہم نیگوشیشن کریں گے افغانستان کے ہر گروپ کے ساتھ. اس میں حکومت بھی ہے, حکومت نہیں بھی ہے, حکومت مخالف بھی ہے, حکومت کے ساتھ والے بھی ہیں, حکومت کے اندر بھی کئی گروپ ہیں, کیونکہ عبداللہ اور جو تو مختلف. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو یہی کہا جا رہا ہے, اور اب پاکستان کو یہ پریشر تھوڑا سا ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ڈالتے ہیں. اس کی ایک صرف وجہ ہے, بات ختم ہو رہی ہے فارغ, کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہیں اب تک شرار آرزو, خال خال اس قوم میں اب تک ترزاتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے وہ ظالم وضو, اور ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں, الحضر رائی نے پیغمبر سے 100 بار الحضر, حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. یہ کیفیت ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ گورنمنٹ وہاں بن گئی جو ڈیموکریٹک نہ ہوئی تو باقی مسلمان ملک فالو نہ کر لیں. یہ ڈر ہے, یہی تو ایشو ہے جی. یہی ایشو. اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. پیر کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.